دے کر اور یہ سبق بتا کر کہ جب بھی تم اکھاڑے میں جاؤ تو حیدر کرار کا نام لے کر کے اتر جانا۔ ان واقعوں کو ہمارے یہاں کئی پیپر پنجاب کیسے نے بہت اچھے طریقے سے لکھا تھا، اور بہت سی درگاہوں پہ وہ کٹنگ پیپر کی پٹی بھی تقسیم بھی ہوئی کہ دیکھیے غیروں نے علی کو پہچان لیا، غیروں نے علی کو پہچان لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو علم سے، تعزیے سے، اہل بیت سے دور کر رہا ہے، وہ اپنے سرداروں کا، اپنے پیشواؤں کا مشن کو آگے بڑھا کر کے ان کا حق ادا کر رہا ہے، اور جو آپ کو اہل بیت کے قریب لا رہے ہیں ان کی محبت اہل بیت سے ہے، اس لیے وہ آپ کو اہل بیت کے قریب لا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا آپ نے، کوشش آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے بنی امیہ کی جماعت میں رہنا ہے یا اہل البیت کی جماعت میں رہنا ہے، اور انعام کس پر ہے؟ انعام کون سی جماعت پر ہے؟ ہر مسجد میں، ہر مسجد میں، ہر مسلک کی مسجد میں جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں، ابھی 4 دن کے بعد جمعہ آنے والا ہے، جمعہ جا کر کے مسجد میں پڑھنا، اپنی اپنی مسجدوں میں، آپ جس مسلک سے بھی ہو، آپ دیوبندی ہو تو اپنی مسجد میں جانا، بریلوی ہو تو اپنی مسجد میں جانا، مودودی ہو تو اپنی جس بھی مسلک سے آپ ہو اس مسجد میں جانا۔ امام صاحب جو خطبہ پڑھیں گے اس خطبے کو غور سے سننا، بالکل غور سے، اور جب وہ خطبہ مکمل ہو جائے، آپ کی زبان تو عربی نہیں ہے، وہ عربی میں پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ مت پوچھئے اپنے پیش نماز سے، اپنے امام صاحب سے، صرف نماز کے بعد، خطبے کے بعد اتنا پوچھ لیجئے کہ جناب جو آپ جنت دوزخ کی باتیں کر رہے تھے، ہمیں یہ بتا دو کہ ہمیں دوزخ میں کس کے راستے پر چل کے جانا ہے اور جنت میں کس کا دامن پکڑ کر کے جانا ہے۔ ٹھیک، جہنم میں جانے کے لیے آپ کو کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لیں نا؟ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، میری طرف آپ متوجہ رہیں۔ جہنم میں جانے کے لیے آپ کو کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کہ اللہ نے ہمیں کہیں پر مختار بنایا ہے، کہیں پر محتاج بنایا ہے۔ ہماری مرضی کہ ہم اچھے کام کریں یا برے کریں، اگر ہم برے کام کر رہے ہیں تو ہم خود پہنچ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، پھر بھی نماز روزہ پڑھنے کے بعد، کرنے کے بعد جنت میں جانے کے لیے ہمیں لیڈر کی ضرورت ہے، ہمیں رہبر کی ضرورت ہے، ہمیں سردار کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو سردار کی ضرورت، آپ برا کام کر رہے ہیں تو آپ کو سردار کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ اچھا کام کر رہے ہیں، میں نے پرسوں کی مجلس میں بتایا تھا کہ ہم مجلس میں اچھا کام ہے، اس کو بتائے گا کون کہ یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہمارا مجلس میں بیٹھنا، ہمیں اس کا اجر ملا کہ نہیں، یہ کون بتائے گا؟ اسی طریقے سے ہم جب بھی دعا کریں، جب بھی عبادت کریں، جب بھی نماز پڑھیں، کوئی بھی نیک کام کرے، اس میں ہم یہ دعا ضرور کریں، پروردگار ہمارے ان اعمال کو محمد اور آل محمد کی برکت سے قبول فرما لے، یہ دعا ہم ضرور کریں۔ اب آپ پوچھیں ہمارے جنت میں جانے والے سردار کون ہیں؟ میں اپنی بات آپ کو بتا دوں، جب میں نے کئی مرتبہ اپنے اساتذہ سے اور میرے پاس بیٹھنے والوں نے اپنے جا کر کے مسجد کے امام سے پوچھا، ان کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں بیٹھ کر کے آئے؟ آپ کہاں بیٹھ کر کے آئے؟ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ہمارے کون سے سردار ہوں گے جو ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گے؟ ساری مسجدوں کے پیش نماز ہر جمعے کے خطبے میں، دوسرے خطبے میں پڑھتے ہیں سیدہ شبابی اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ بھائی جب ہمارے مولوی بھی ہمیں بتا رہے ہیں، ہمارے پیر بھی ہمیں بتا رہے ہیں، پھر ہمیں دائیں بائیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت تو نہیں نا۔ اب قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ تم آپس میں تفرقے مت ڈالو، آپ آپس میں تفرقے مت ڈالو۔ ہمارا اگر کسی سے کسی موقع پر میل نہیں کھا رہا ہے، ہماری گفتگو ایک دوسرے سے مل نہیں رہی ہے، تو کم از کم جنت کے لیے تو ہم ایک ہو سکتے ہیں نا۔